میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں، لیکن جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا. میں نے پہلے بھی یہ کہا اپنے ولاگز کے اندر کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ کشمیر سے متعلق، جن کے 38 جو ہے کل مطالبات تھے، جن میں سے 35 مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن ایک مطالبہ جو کہ اتنا ان ریزنیبل ہے کہ جس کو تسلیم کرنا ریاست کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی ریاست آزاد جموں کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس معاملے کے اندر یعنی کل جماعتی کانفرنس، یعنی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بھی بلائی گئی، جس کا انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. اور مطلب ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں جو مائیگریشن کر کے جموں اور کشمیر سے جو ہمارے بہن بھائی پاکستان آئے اور یہاں پر وہ اب اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد ہے، جن کی 12 نشستیں ہیں، یہ کہتے ہیں جی کہ ایک نشست بھی ان کو نہ دی جائے. اب یہ بڑی باریک واردات ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے چند سال پہلے جس طرح 370 جو آرٹیکل تھا اس کو ریووک کر کے جو انڈین آکوپائڈ جموں اور کشمیر ہے اس کا سٹیٹس کو تبدیل کیا گیا، اور اب وہاں پر جو ہے وہ ڈومیسائلز کی بھی تبدیلی جو ہے وہ اس کا عمل شروع ہے. اور ظاہری بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو باہر سے بلا کر جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے اس کے اندر ان کو سیٹل کیا جا رہا ہے. یہ تو ایک طویل مدت سے یہاں پر یہ جو ان کی نشستیں ہیں یہ موجود ہیں، لیکن شوکت نواز اینڈ کمپنی یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ جس کو ختم کیا جائے. ہم نہیں مانتے. پہلے بھی انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ احتجاج کیا، اور وہ احتجاج عوامی مسائل کے لیے تھا، تو اس کے اوپر جو ریاست ہے اس نے بھی جائز مطالبات کو تسلیم کیا، یعنی ایجوکیشن سے متعلق، بجلی سے متعلق، یعنی جو صحت کے ایشوز ہیں اس کے اوپر، کیبنٹ کے سائز کے اوپر جو مطالبات درست تھے وہ مان لیے گئے. اعتصام کا جو نظام تھا اس نظام کے اوپر بھی جو ہے وہ آمین کہا گیا. لیکن یہ میں نہ مانوں والی جو ہے نا وہ رٹ لگائی ہوئی تھی، اور ان کے جو عزائم تھے اور ان کا جو ان کے پیچھے جو بیرونی ہاتھ ہے جو کہ یقینی طور پر ہندوستان کی جانب سے ہی ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ان کو مکمل سپورٹ دی جا رہی ہے، تو اسی سلسلے کی کڑی تھی. تو انہوں نے میں نہ مانوں والی رٹ لگائی، تو پھر گزشتہ رات ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے. محکمہ داخلہ جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر اس کی جانب سے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اس وقت تک 72 کے قریب ان کے لوگ جو پولیس کا اعلامیہ آیا ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے یہ کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں، ان تمام کی تمام کو محکمہ داخلہ کی جانب سے فرسٹ شیڈول کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اور محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے مطابق جو تنظیم کو آزاد جموں کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت ایک کالعدم جو ہے وہ جماعت قرار دیا گیا ہے، پروسکرائب آرگنائزیشن قرار دیا گیا ہے. اچھا، اب یہ نوٹیفیکیشن ہے، اس کے مطابق پریزیڈنٹ نے بھی منظوری دے دی ہے ان کو کالعدم تنظیم قرار دینے کی. تو ان کے خلاف جو ہے وہ اب کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ اس وقت جو ریاست آزاد جموں کشمیر ہے وہاں پر جو امن ہے اس کے لیے یہ لوگ بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں. ان کے اندر مسلح جتھے موجود ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور یہ مسلح جتھے جو ہیں یہ پولیس کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ پھر دیکھتے نہیں ہیں سرکاری املاک کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور اس وقت ان کے ساتھ زیادہ ان کو پذیرائی عوام کے اندر نہیں مل رہی، کیونکہ نہ بجلی، نہ آٹا، نہ صحت، نہ ایجوکیشن، نہ کیبنٹ کی جو اس کی ایکسپینشن تھی، جو تمام جائز مطالبات تھے وہ تو مان دیے گئے تھے. لیکن ایکچولی ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا. یہ سٹیج وائز چلے ہیں، اور میں پہلے بتا رہا ہوں کہ پہلے سے ان کے پاس جو ہے وہ ایک انہوں نے اپنا آبجیکٹو سیٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے. اور حکومت پاکستان کے پاس بھی اس متعلق کچھ انفارمیشن موجود ہے کہ یہ لوگ کہاں سے فنڈنگ لے رہے ہیں. یہ انڈائریکٹلی اب بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں نا. یہ پیسہ لینے کا طریقہ کار بھی یعنی طریقہ واردات بھی ان کا مختلف ہے. آپ یہ دیکھ لیں جس طریقے سے بلوچ یکجہتی کمیٹی جس طرح آئی تھی
جیسے مارنگ بلوچ وغیرہ تھے وہ بظاہر تو سوشل ایکٹیوسٹ فیس تھا. اسی طرح بظاہر یہ شوکت نواز اینڈ کمپنی یہ تو بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں نا, ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, تو پھر اتنے بڑی جو ایک مومنٹ ہے اس مومنٹ کو بغیر پیسوں کے نہیں چلایا جا سکتا. کہتے ہیں نا تھوک سے پکوڑے نہیں تلے جاتے. تو یہ جو پکوڑے تل رہے ہیں یا یہ انتشار پھیلا رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا, ان کے پاس پھر اسلحہ آتا ہے, اسلحہ بڑا قیمتی ہو چکا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں, ان کی موبلائزیشن, ان کا گھومنا پھرنا, جس شخص کو اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی کی فکر ہو نا تو وہ اس قسم کے پنگوں میں نہیں پڑتا. تو مجھے یاد ہے میرے مرحوم والد صاحب کہتے تھے کہ بیٹا ایک جو ہینڈ ٹو ماؤتھ آدمی ہے یا سفید پوش آدمی ہے اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی پہلی ذمہ داری اس کے بال بچے ہیں, یعنی اس کی فیملی, امیجیٹ فیملی ہے. تو یہی بات یہ تھی, اور میں یہی کہوں گا کہ یہ دیر سے لیکن درست سمت کے اندر جو ہے وہ اب ریاست آزاد جموں کشمیر نے اپنی پیش رفت کا آغاز کیا ہے. اس وقت یہ تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات آ چکی ہیں, تمام ایس ایس پیز کو, سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو, تمام کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ جناب ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیں. تو 72 لوگ اسی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں جو کہ کم ہیں. یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ بڑے منظم طریقے سے چل رہی ہے, اور انہوں نے وہاں پر ویسے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں, موبائل سروس اور انٹرنیٹ کو معطل کیا ہوا ہے. حالات تو تھوڑا بہت تو خراب یہ کریں گے, یہ تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, لیکن اللہ کرے جی کہ ان کو زیادہ کامیابی نہ مل سکے. جو انتشاری ہیں وہ جلد قانون کی گرفت میں آ جائیں, کیونکہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ AJK کی جانب سے جو ریفرنس بھیجا گیا تھا, جو سپریم کورٹ ہے آزاد جموں کشمیر کی, اس نے اس کی سماعت مکمل کر کے جو 5 سوالات تھے ان سوالوں کے جوابات بھی پریزیڈنٹ کو ارسال کر دیے گئے ہیں. اور بات کیا کرنا ہے, یعنی تشریح کرنی ہے نا. جو آئین ہے وہ آئین کیا کہتا ہے کہ آئین میں اگر ترمیم کرنی ہے تو وہ آئین ساز اسمبلی کر سکتی ہے یا قانون ساز اسمبلی کر سکتی ہے. اگر آپ نے نشستوں کو ختم کرنا ہے, جو 12 نشستیں ہیں, تو اس کے لیے 2/3 اکثریت سے ترمیم ریکوائرڈ ہے. اب ترمیم کے بغیر گن پوائنٹ کے اوپر آپ جو یہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو چاہ رہی تھی, یہ گن پوائنٹ کے اوپر ترمیم کرانا چاہ رہے تھے کہ ابالش کر دیں ان سیٹس کو. بھائی الیکشن آ رہے ہیں, اگر آپ عوام کے اندر اتنے مقبول ہیں اور وہاں کے اگر عوام کا یہ مطالبہ ہے تو الیکشن کنٹیسٹ کرو, اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے آؤ اور پھر ترمیم کر لو. یعنی طریقہ کار تو یہی ہے نا. اگر آپ مظفر آباد میں جو اسمبلی ہے اس کو جلا دیں, اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں, ان کو کہا گیا, ان کو متعدد بار مذاکرات کی پیشکش کی گئی, مذاکرات کے اندر یہ بیٹھے بھی, لیکن یہ 1 انچ کی فلیکسیبلٹی تک شو نہیں کی. یہاں تک بات ہوئی کہ نشستیں کم کرنے سے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں, اس کے اوپر یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ کنسنسس ہو جائے, لیکن یہ معاملہ بھی جناب آگے نہیں بڑھ سکا. چلیں جی, اب یہ جانیں اور ان کا کام جانیں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی بات ہے جی گلگت بلتستان کے جو IGP ہیں اکبر ناصر صاحب, ان سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی جو اضافی نفری ہے کیا وہ اسلام آباد نے آپ کو انکار کیا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ ریکوزیشن ہم نے یعنی ہر ایک کو کیا ہے, بلوچستان کے علاوہ ہم نے سندھ سے, پنجاب سے, KPK سے اور اسلام آباد سے ہم نے پولیس کی نفری کی ریکوزیشن بھیجی ہے منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو, اور اس میں ہمیں جو ہے وہ سندھ سے 2000 کے قریب جو ہم نے مانگی تھی تو ہمیں 1000 کی نفری ملی ہے, اور KPK نے جی انکار کر دیا ہے. اور اسلام آباد پہلے ایگری تھا اپنی جو ہے فورس بھجوانے کے لیے, لیکن اسلام آباد کو کیونکہ ریکوزیشن ہو چکی ہے کشمیر کے اندر, وہاں پر صورتحال تبدیل ہو چکی ہے, تو اسلام آباد سے بھی ہمیں پولیس کی نفری نہیں ملی. لیکن انہوں نے کہا جی کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات جو ہیں وہ انتظامات ہو چکے ہیں, اور وہ اس حوالے سے بڑے پر امید ہیں کہ کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. ڈیورنگ جو ہے وہ پولنگ آپ کو معلوم ہے کہ 7 تاریخ کو ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے بڑے واضح طریقے سے بتا دیا. تو KPK نے صاف انکار کیا جی اپنی پولیس فورس دینے کے حوالے سے, اور سندھ نے بھی 2000 کے بجائے 1000, جبکہ پنجاب کی تقریباً 2.5 لاکھ سے بھی زائد پولیس ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جتنا نمبر آپ کو چاہیے ہم آپ کو فراہم کر دیں گے. تو میرے خیال سے 5000 یا پلس اس سے زائد جو ہے وہ نفری وہاں پر پہنچ چکی ہے گلگت بلتستان.
آگے بڑھتے ہیں جی اگلی خبر کے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں ملک ریاض حسین، ان کے خلاف قومی احتساب بیورو جو ہے وہ سرگرم ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی بہت سی طاقتور شخصیات اس وقت بھی ملک ریاض حسین کی پاکستان واپسی سے متعلق جو ہے وہ ایفرٹس اور انہوں نے اٹیمپٹس کیے ہیں، بشمول جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں وہ واپس آئیں، مسلم لیگ نواز کے اندر بھی بہت سے لوگ ان کے حامی ہیں، ہمارے جو اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب ہیں ان کے صاحبزادے تو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ملک ریاض صاحب کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو فائلیں ہیں ان کو پئی ایسے نہیں لگتے رہے، ہر بڑا بزنس مین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان آئیں، لیکن قومی احتساب بیورو جو ہے وہ ان کے خلاف اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ کر رہا ہے، ان کی پراپرٹیز نیلام ہو رہی ہیں، اور اس وقت جناب انہوں نے جو پیسے جمع کرانے تھے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، وہ جو سروے ہوا بعد میں سپریم کورٹ کے نے کروایا تو اس میں مزید انہوں نے جو ہے وہ زمین قبضے میں رکھی ہوئی تھی، تو ان کو مزید ان کے اوپر لائبلٹی بھی آ چکی ہے۔ بہرحال جی خبر یہ ہے کہ ان کے جو منی لانڈرنگ پاکستان میں جو ہے نا وہ منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اثاثوں کی بیرون ملک منتقلی کے خلاف جاری کارروائیوں کے سلسلے میں قومی احتساب بیورو کراچی نے ماریش میں موجود 2 غیر ملکی بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے جو ملک ریاض کی ملکیت والی بیریٹ ٹاؤن انتظامیہ سے منسلک ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں جی کہ یہ نیب نے اعلامیہ جاری کیا جس کے مطابق اکاؤنٹس ملزم احمد علی ریاض اور مبشرہ علی ملک کے نام پر جو ہے وہ سلور بینک ماریش میں موجود ہیں۔ یہ کارروائی انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت احتساب عدالت کراچی سے باقاعدہ اجازت حاصل کرنے کے بعد عمل میں لائی گئی۔ تو ملک ریاض حسین صاحب کے یہ ماریش وہ ملک ہے جس کا مطلب معلوم ہی نہیں ہے، میں نے بھی پوچھ رہا تھا اپنی ٹیم سے تو وہ کہتے ہیں کہ افریقہ میں کوئی اس طرح کا ملک ہے، تو پیسہ جب وہاں پر لے کے گئے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہاں پر کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں کہ پاکستان کا پیسہ اٹھا کر آپ جو کہتے ہیں میرا جینا مرنا اس مٹی میں ہے، تو مٹی یہی ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ملک ریاض حسین صاحب نے جو پیسہ کمایا اصل میں تو بیری ٹاؤن راولپنڈی سے بنایا نا جی پیسہ، وہ کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ سپوزٹلی بنتی ہے ان کی اگر زمین ہے، سرکار کی زمین کو بھی بیچ میں شامل کیا اور کچھ زمین خود خریدی، کچھ کے جناب پیسے انہوں نے کہا جی آپ کو ادا کریں گے، اور پھر اس زمین کے اوپر جس کے اوپر آپ 1000 فائل بن سکتی ہے وہاں پر آپ نے 10,000 فائل بیچ دی، پھر آپ نے مارکیٹ کو کریش کر کے ان کو بائی بیک کر دیا۔ یہ اس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ایسکرو سسٹم جو ہے وہ بڑا ضروری ہے جس میں اوور سیلنگ کرنے کی اجازت نہ ملے، جس میں تھرڈ پارٹی کو انوالو کر کے یعنی دونوں پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی بلڈر بھی جو کہ بنا رہا ہے اور جو سیلر ہے وہ بھی پروٹیکٹ ہو جاتا ہے، اور پھر سرکار کی جو جگہیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ایسکرو ہوتا ہے، ایسکرو کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کرے، اور اس معاملے کے اندر یعنی یہ میٹر پھر جو ایسکرو کا معاملہ ہوتا ہے وہ عدالت میں بھی چیلنج نہیں ہوتا، اور اس قسم کا ہمیں قانون بنانا چاہیے۔ یہ سادہ لوگوں سے جو لوگ پیسے لوٹتے ہیں، جو اپنے پیسے جمع کر لیتے ہیں، سرکار کی جگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو وہ قبضے پھر نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسکرو کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور ایسکرو کسی بڑی جو ہے وہ مالیاتی ادارے کو بننا چاہیے، جو کہ جیسے بڑے بڑے بینک ہیں پاکستان کے اندر، جیسے UBL وغیرہ اس طرح کے بینک ہیں، جس سے میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے مورگیج کا بھی وہ کر رہے ہیں، جو علیم خان صاحب کی اپنی سوسائٹی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کوئی اپنا کولیبریشن کیا ہے۔ بہرحال جی یہ ایک اہم خبر تھی، میں نے کہا آپ کے علم میں لایا جائے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہو چکے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور سینیٹر محسن عزیز صاحب نے بھی ہلکے پھلکے ماحول کے اندر ان کی جانب سے جو گورنر راج لگانے کی دھمکی ہیں اس کا اظہار کیا۔ تھریٹ کر دیتے ہیں گورنر رول کا PTI کو، لیکن کوئی بات نہیں، خیر وہ پارٹ آف دی گیم ہے۔ اب یہ دیکھ لینا یہ فرینڈلی فائرز ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ فرینڈلی فائر ہے، بس اس قسم کا کام کرتا ہے، اس اے پارٹ آف اے گیم۔ تو گورنر صاحب پہلے جو باتیں کرتے تھے گورنر رول لگانے کی، میرے خیال سے کبھی انہوں نے کہا نہیں ہے، لیکن اگر جو آپشن بنتا تو علی امین کی موجودگی میں تو شاید وہ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے نا وہ گورنر رول لگاتے، لیکن یہ مجھے پہلے معلوم تھا کہ جو حکومت کے قانونی مشیر ہیں وہ اس بات کی انہوں نے اجازت نہیں دی تھی، اور یہ بنتی بھی نہیں تھی۔ ناظرین ایک افسوسناک خبر کو ویلاگ کے اندر شامل کرتے ہیں۔ کبھی میں سوچ رہا تھا کہ اس کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن مطلب یہ کیا چیز ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر اس قسم کے بھی لوگ موجود ہیں، اور وہ آج تک موجود ہیں، اس صدی کے اندر بھی موجود ہیں، 2026 کے اندر بھی موجود ہیں۔ واقعہ جی کوئٹہ کی جو سول ہاسپٹل ہے اس کی ایک پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ہیں
ڈاکٹر ماہنور ناصر، ان پر تیزاب پھینکنے کا واقعہ جو ہے پیش آیا ہے، جس کے بعد ان کا چہرے سمیت 35% جو ہے وہ جسم اس سے متاثر ہوا ہے تیزاب سے، اور اس شخص نے وہ لفٹ سے نکل رہی تھی تو جیب سے نکالا ہے، CCTV فوٹیج دیکھیں تو وہ جیب سے نکال کر جناب اس نے تیزاب پھینکا۔ اس معاملے کا فوراً نوٹس لیا ہے جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان سرفراز بھٹی صاحب نے۔ ایک تو جو متاثرہ لیڈی ڈاکٹر ہیں ماہنور ناصر، ان کا ایک بہترین علاج کے لیے جو ہے ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل کے اندر ان کو لایا گیا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ رہے۔ دوسری جانب جو شخص تھا جس نے یہ حملہ کیا، اس کا نام بتایا جاتا ہے جی ہمایوں، اس کو بھی پولیس مقابلے میں جو ہے وہ مار دیا گیا ہے۔ واقعہ تو بظاہر اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس پسٹل بھی تھا، اس کا جب پیچھا کیا پولیس نے تو اس نے آگے سے فائر کھولا ہے اور پھر انہوں نے آگے سے اس کو کراس فائرنگ کے اندر وہ مارا گیا ہے۔ شاہد رند صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ انہوں نے کہا جی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آئی ڈونٹ نو، یہ انڈیویجول فیصلہ ہے پولیس کا، پولیس چیف کا، متعلقہ SHO کا، جس کے نام سے جو تصویریں اس شخص کی آئی ہیں جو ہلاک ہوا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، جس نے بھی یہ کام کیا ہے سلام ہے اس کو، یعنی بہترین کام کیا ہے۔ جس لیول پر یہ ڈیسیجن ہوا ہے، یہ چیف منسٹر لیول پر ڈیسیجن ہوا ہے، یہ چیف سیکرٹری لیول پر ڈیسیجن ہوا ہے، یہ IG لیول پر ہوا ہے، DIG پر ہوا ہے، SP پر ہوا ہے، SHO لیول پر ہوا ہے، یا ایون کہ پولیس پارٹی کی طرف سے یہ ڈیسیجن ہوا ہے، جس نے بھی کیا ہے بہترین کام کیا ہے۔ یہ اسی قابل تھا، یعنی کسی شخص کے اوپر تیزاب پھینکنا اس صدی کے اندر، سال 2026 کے اندر کیا جسٹیفائیڈ ہے؟ اس طرح کے لوگوں کو نشان عبرت بننا چاہیے۔ اگر یہ نہیں بنیں گے تو پھر اس قسم کے واقعات جو ہے وہ مسلسل ہوتے رہیں گے۔ اب جو لیڈی ڈاکٹر ہیں ماہنور ناصر، ان سے متعلق یہی اطلاع ہے کہ ان کو فوری جو ایئر ایمبولنس ہے اس کے اندر منتقل کیا جا رہا ہے کراچی، کیونکہ پہلے سوچا گیا تھا کہ اگر یہ اسٹیبل ہوتی ہیں تو پھر تو ان کو وہیں پر رکھا جائے گا، بٹ ادروائز ان کو بہترین ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے جو بلوچستان گورنمنٹ ہے وہ آن اٹس ٹوز ہے جی، یعنی وہ بالکل اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لے کر آ رہے ہیں، اور یہی ایک ریاست کا کام ہے۔ یہ جو ہماری بہن ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انتہائی افسوسناک ہے جی، دل بڑا دکھتا ہے، لیکن اس قسم کے واقعات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ آئی ڈونٹ ریلی کیئر اگر کل کوئی موم بتی آنٹیاں آ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی یہ صحافی بات کر رہا تھا، تو میں یہ کہوں گا کہ جس قسم کے یہ واقعات ہوتے ہیں، یہ بہت سی جگہوں کے اوپر قانون سے بچت ہوتی ہے اس قسم کے کرمنلز کی۔ اس مائنڈ سیٹ کو آج تک یہ کیوں واقعات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے شہروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر کو بدماش ہوتے ہیں، وہ جناب لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ایسا سلوک کرتے ہیں، فیملیز کے سامنے سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب ان کے خلاف وہ کمپلین کرتا ہے تو اول تو پولیس کمپلین لیتی نہیں ہے، میں پرانی باتیں کر رہا ہوں، پھر اگر کئی جگہوں پر کمپلین لے بھی لے تو سم ہاؤ وہ مینیج کر لیتے ہیں نچلے لیول کے اوپر، یعنی چوکی کے لیول کے اوپر، SHO کے لیول کے اوپر، تفتیشی کے لیول کے اوپر، DSP کے لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا آدمی کو جناب وہ پروٹیکٹ ان کو جو ہے وہ کر دیتا ہے اور وہ لوگ نکل جاتے ہیں، یا کئی جگہوں پر پولیس نہ کرے تو جج کو مینیج کر لیتے ہیں، کئی جگہ جو ہے وہ مخالف وکیل کو مینیج کیا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ آبسٹیکلز ہوتی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے جب ان کو یعنی فارغ کر دیا جائے، معاشرے کو ان لوگوں سے پاک کر دے موقع کے اوپر ہی، تو پھر انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو اس قسم کے واقعات میں CCTV فوٹیج سامنے ہے نا جی، اس شخص کی جو ہلاک ہوا ہے، وہ جو حرکت کر رہا ہے وہ سب کے سامنے آ گئی، دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ میرے خیال کے مطابق خوش آئند ہے، اور میں یقین کروں کہ اس حوالے سے کم خوش ہوں کہ اس بندے کے ساتھ یہ اس کا انجام ہوا ہے، اور اتنا جلدی ہوا ہے۔ جس شخص کا بھی یہ ڈیسیجن ہے وہ میرا اس کو سلام ہے جی، میں اس کو جو ہے وہ یہ سلام کرتا ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔